مریم صاحبہ کے جو عزائم ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں، انہوں نے ہاتھ میں سٹیل کا گلاس ہی اس لیے رکھا ہے کہ وہ غریبوں کے سروں پہ مارے۔ 8 اکتوبر کے بعد کون سی ایسی اوپر سے منو سلوا اترنے لگا ہے؟ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو الیکشن ملتوی ہوئے جو 18 اکتوبر کی ڈیٹ دی گئی ہے، یہ الیکشن کمیشن کا اپنا فیصلہ یا سیاسی طور پر یہ فیصلہ لیا گیا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، الیکشن کمیشن آف پاکستان شروع سے ہی سیاسی ہے۔ پاکستان کی گورنمنٹ جو اس ٹائم پر فیڈرل گورنمنٹ ہے، یہ اس کے اختیار کے اندر ہیں، یہ لوگ انہی کے لوگ ہیں، یہ الیکشن کمیشن جو ہے انہی کے کندھوں کے اوپر رکھ کے جو ہے حکومت کھیلے گی۔ یہ میں نے بہت عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے مسلسل یہ کہہ رہا تھا کہ یہ الیکشن ملتوی رہیں گے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب فائنل سپریم کورٹ سے ججمنٹ آ گئی اور پھر ہم نے ایک صاحب سے سوال کیا، انہوں نے کہا یعنی وہ جو سیکٹری الیکشن کمیشن تھے، جو سابق سیکٹری تھے، انہوں نے کہا کہ آپ چھوڑ دیجئے نا، اب تو سپریم کورٹ سے ججمنٹ آ گئی ہے تو اب الیکشن ہو رہے ہیں، اب اس پر بات ختم کریں۔ میں نے کہا یہ بات ختم نہیں ہوگی، اور آج ایسا ہی ہوا کہ 8 اکتوبر کی نئی ری سکیجول ڈیٹ دے دی، انہوں نے نام تبدیل کر دیا اور ری سکیجول کر دیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک غلطی کی عمران خان صاحب نے، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کہاں کس حد تک جانے والے ہیں۔ یہ اس حد تک جائیں گے کہ یہاں پر لاشیں گریں گی، تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، وہ ان کا خون خرابہ کر دیں گے، یہ تباہی لگا کر رکھ دیں گے۔ یہ آپ کو رانا ثناء اللہ اور اس کی پوری کے پورے اور مریم صاحبہ کے جو عزائم ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں، انہوں نے ہاتھ میں سٹیل کا گلاس ہی اس لیے رکھا ہے کہ وہ غریبوں کے سروں پہ مارے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ غربت کا جو ہے وہ ان غریبوں کا ساتھ دے رہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ پاکستان جو ہے اس ٹائم پر جو 8 اکتوبر کی ڈیٹ دے کر انہوں نے آئین شکنی کی ہے۔ اب اس کے اوپر ہائی ٹریزن کا کیس بنے یا جو مرضی کیس بنے، اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے اوپر بنائیں گے یا جس مرضی پہ بنائیں گے، یہ معاملہ آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ حکومت ہر میدان میں ناکام ہو رہی ہے۔ اس ٹائم پر یہ دیکھیں 1 ارب 10 کروڑ کے لیے آئی ایم ایف نے آپ کی لکیریں نکلوا کے رکھتی ہیں، آپ ان کی 2 شرائط پوری نہیں کر سک رہے۔ دوسری آپ یہ ذرا دیکھیں، اگر فائنینشل انکلوژن کی بات میں کروں تو اس میں دیکھیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس 15% سے بھی کم غریب لوگ ہیں جن کے اکاؤنٹ ہیں ہی نہیں۔ مطلب آپ کے پاس 15% ایسے لوگ ہیں، اس سے بھی کم تعداد جو کہ اکاؤنٹ ہی نہیں رکھتی، اور 6% سے بھی کم ایسے لوگ ہیں جو تھوڑے سے بہتر ہو کر کے اگر قرض کی طرف جاتے ہیں جو کہ بینک ان کو لونز نہیں دیتی۔ حالت یہ بن گئی ہے کہ اس لحاظ سے آپ یمن اور موریتانیہ کے برابر آ چکے ہیں۔ ایران حالت آپ سے بہت بہتر ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس ملک کے اوپر سینکشن نہیں تھی، جس ملک کے اوپر نظام نہیں تھا، جس ملک کے اوپر امریکہ کچھ نہیں دیتا، وہ اتنا بہتر ہو گیا کہ اس کے 40% غریب لوگ جو ہیں وہ اپنے بینکوں سے قرضے لے سکتے ہیں۔ اس کا نظام آپ سے بہت بہتر ہے۔ 84% ان کی آبادی انٹرنیٹ لے سکتی ہے۔ تعلیم کے اندر میں صرف 1-2 لفظ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ ایران، اردن، مصر، مراکش، لبنان، یہ سارے کے سارے لوگ تعلیمی لحاظ سے بھی پاکستان سے اوسط درجے سے بہت آگے ہیں۔ تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان بری حالات کے اندر معاشی طور پہ بھی ہے اور باقی طور پہ بھی ہے۔ 8 اکتوبر کے بعد کون سی ایسی اوپر سے منو سلوا اترنے لگا ہے جس کے اندر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے معاشی حالت بہتر ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ پاکستان نہایت بری سطح پر پہنچ گئے اور آپ کے حکمران یہ جمہوریت کھیلتے ہوئے پاکستان کا رگڑا لگا جائیں گے۔ اور اس کے آگے کیونکہ اگر ٹائم کی اگر قلت نہ ہوئی تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ کہانیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اور اب ایک نئے صاحب بھی آ گئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ اگر یہاں پہ جو شبر زیدی صاحب جو ایف بی آر والے ہیں ان کو جیل میں ہونا چاہیے تھا۔ سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر ویلکم کہیں گے آپ کو شو میں۔ سر آئی ایم ایف معاہدے میں پہلے تو یہ بتا دیں کہ تاخیر کی کیا وجوہات ہیں، آئی ایم ایف کو تسلی کیوں نہیں ہو رہی؟ دوسری جانب حکومت کے اقدامات سے آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت سنجیدہ ہے بھی آئی ایم ایف معاہدے کو لینے کے حوالے سے؟ جس طرح سے تیل پر سبسڈی انہوں نے دی ہے، جس پر فری آٹا اسکیم انہوں نے شروع کی ہوئی ہے اور آئی ایم ایف سے مشاورت بھی نہیں کی، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں جو آئی ایم ایف کی معاملات میں تاخیر ہو رہی ہے اس پہ مجھے کوئی ذاتی طور پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ وہ صرف 2 چیزیں آپ سے مانگ رہے ہیں۔ پہلی بات وہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنیز کا اور جو سعودی کا جو آپ کے پاس کمٹمنٹ ہے امیجیٹ جولائی 1 تک کا، اس پہ ہمیں رائٹنگ میں دے دیں۔ وہ شاید آج 2 بلین کا رول اوور ان کو مل گیا ہے، اور وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں ساتھ میں کہ جو جولائی کے بعد میں جو چائنیز کی انسٹالمنٹ ڈیو ہیں اس کے بارے میں بھی ایک پرائمری سیٹلمنٹ ہو سکے کہ وہ کس طرح سیٹل کیا جائے گا۔ تو اس وقت جو میرے ذاتی حساب سے جو ایشو پینڈنگ پڑا ہے وہ لوکل سے زیادہ فورن ہے، کیونکہ وہ یہ آئی ایم ایف یہ نہیں کبھی ایکسیپٹ کرے گا کہ ری شیڈولنگ ہو جائے ہمارے ملک کی
بائی دا پیرس کلب اور ویسٹرن لینڈرز اور چائنیز نہیں کریں تو جب تک چائنیز ہماری ری شیڈولنگ نہیں کریں گے آئی ایم ایف کی ایگریمنٹ نہیں ہوگی. اور یہ ان کا جائز ڈیمانڈ ہے آئی ایم ایف کا, اور شاید چائنیز بھی اس پہ ایگری کر جائیں گے. اس میں کوئی میٹر نہیں ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو بڑی پکچر میں دیکھیں اور پبلک کو اس بارے میں کلیئر کریں, اس کنفیوژن کو ختم کریں. کسی کے ذہن میں بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ یہ جو کچھ بھی میٹر ہوگا وہ چائنیز لون کا جو ہمارا ڈیو ہے 2000 امیڈیٹلی اور جولائی کے بعد جو تقریباً 25 سے 30 بلین ڈالر بنتا ہے, اس کے بارے میں یہ مسئلہ ہے. اور دوسری جو بات آپ کر رہے ہیں جو ریگارڈنگ جو ہمارا یہ پیٹرول والا مسئلہ ہے, اس پر میرا اپنا خیال ہے کہ انہوں نے بات نہیں کی ہے آئی ایم ایف سے, مگر وہ اس پہ نیگیٹو نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا نیٹ بیلنس برابر آتا ہے کہ آپ جتنی سبسڈی دے رہے ہیں اور وہ سبسڈی آپ کی انکریز سے وجہ ہے تو سیٹل ہو جائے گا. مگر جو میکینزم انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے وہ ورکیبل شاید مشکل ہو جائے. تو ابھی بنیادی مسئلہ جو ہے وہ چائنیز لون کا ہے, اور گورنمنٹ اس بارے میں یہ نہیں کہتا کہ سیریس نہیں ہے, مگر چیز ان کے ہاتھ سے اوپر جا چکی ہے. اچھا سر, چائنیز لون کے بارے میں فرمائیے گا کہ لاسٹ ٹائم جس طریقے سے آیا تھا انہوں نے 500 ملین دیے, پھر اس کے بعد باقی اماؤنٹ انہوں نے 10 دن میں کلیئر کرنی تھی, اور یہ وہی اماؤنٹ تھی جو پہلے سے ڈپازٹ تھی, یعنی 1.3 بلین جو تھا. تو انہوں نے جو پاکستانی گورنمنٹ نے جو خاص طور پر وزارت خزانہ نے اس کو اس طریقے سے پورٹریٹ کیا تھا کہ ان کو علیحدہ سے اس کو کوئی ہمیں بڑی زبردست کوئی علیحدہ سے رول اوور ملا ہے یا کوئی الگ سے ہمیں اماؤنٹ ڈپازٹ ہوئی ہے. تو آپ فرمائیے گا کہ یہ چائنیز کے اوپر جو ریلائبلٹی بتا رہے ہیں, اس طرح کا کچھ ان کی طرف سے ہمیں مل بھی رہا ہے یا نہیں مل رہا, اور قرض تو اتنے کا اتنا ہے, یعنی اس لمٹ سے بھی آگے چلا گیا؟ فرمائیے گا. دیکھیے ہم تھوڑا سا اس پہ غلط بات سمجھ رہے ہیں. ہمیں چائنیز سے ملنا نہیں ہے. اگر آپ ہماری اگلے 1.5 سال کی نیٹ پوزیشن دیکھیں تو ہمیں چائنیز کو دینا ہے, لینا نہیں ہے ان سے. آف کورس, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو یہ کس بھی پروجیکشن کر رہے ہیں؟ میری بات سنو نا, ہمیں لینا ہے, دینا ہے ان کو. تو وہ ہمیں ہماری جو دینا ہے اماؤنٹ اس کو ہمیں آگے ایکسٹینڈ کرانا ہے, جو انہوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے. اور ابھی شاید 2 ملین کا انہوں نے رول اوور کیا ہے, باقی کو انہوں نے رول اوور نہیں کیا ہے. تو میرا مقصد ہے چائنیز سے ہمیں لینا نہیں ہے, چائنیز کو ہمیں دینا ہے. جو امیڈیٹ ڈیو تھا وہ اب انہوں نے رول اوور کر کے 2 بلین کو کہا ہے کہ آپ بعد میں دے دیں, اگر جولائی میں دینا ہے تو آپ اگلے جولائی میں دے دیں. اچھا یہ بات سمجھ آ گئی. اب یہ مجھے سمجھائیں کہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ بلا سود قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ریفارمز اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی کی جائے. یہ بات درست ہے یا افواہ ہے؟ دیکھیے میرا اپنا خیال ہے کہ سعودی عرب اس طرح کی کنڈیشن کے کیا جائے وہ غلط ہے, مگر یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ وہ اس کی کوئی کاسٹ آف بورنگ ضرور ہوگی, فری آف کاسٹ نہیں ہوگا, انٹرسٹ کاسٹ ہوگی اس کے اوپر. اچھا اب یہ بھی مجھے یہ بتاتے جائیں کہ جتنا ہمارے پاس سر قرض چڑھ چکا ہے کہ اگلے 3.5 سالوں میں جو تقریباً $80 بلین کے بین الاقوامی قرضوں کی واپسی پر ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے